پیر میرا مرشد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین کرام، آج میں اس ہستی کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جس نے کم وقت میں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا دی۔ میری مراد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دام برکاتہ عالیہ ہے۔ آج ان کی سیرت کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں۔ حضرت کا نام محمد اور آپ کا پکارنے کے جو نام الیاس ہے اور آپ کی کنیت ابو بلال ہے۔ آپ 26 رمضان المبارک 1369 ہجری کے مطابق 1950 میں پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا الحمدللہ ایسا ذہن کہ دین اسلام کی طرف پورا کا پورا آپ کا ذہن رجحان چل رہا ہے کہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا، گناہوں سے بچانا، نیکی کی طرف مائل کرنا۔ اور آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قدر شیدائی ہیں کہ آپ انہی سے بیعت ہونا چاہ رہے تھے، ان کے سلسلے میں جانا چاہ رہے تھے، اور انہی کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی آپ ان سے بیعت ہوئے، اور ان کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن میں وابستہ ہوئے، اور آپ کو کئی اکابر علماء کرام اور مشائخ کرام نے اپنی خلافت سے نوازا، اور آپ کو مشہور جو 4 سلسلے ہیں ان سے بھی آپ کو خلافت کا شرف حاصل ہوا۔ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور قادریہ، اس سلسلے سے بھی آپ وابستہ ہیں، لیکن آپ مرید جو کرواتے ہیں وہ قادری سلسلے کے ذریعے کرواتے ہیں، اور لوگوں کو بیعت کروا کر ان کو گناہوں سے تائب کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور آپ کا رجحان دین اسلام کی طرف اس قدر تھا کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے دین کے لیے آپ نے تحریک بنائی جو غیر سیاسی تحریک ہے۔ یہ تحریک عالمگیر 1980 میں دعوت اسلامی کے نام سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اب تک ماشاءاللہ دنیا میں اس کا اس قدر ڈنکا بج چکا ہے کہ یہ کھلی ایک کتاب بن چکی ہے۔ اور آپ کا یہی ذہن تھا، یہی رجحان تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یقین جانیے ایسا ذہن کسی کا نہیں ہوتا، ہر کسی کا ایسا ذہن نہیں ہوتا۔ آپ کا مقصد بھی آپ غور کریں، مقصد میں بھی دیکھیں کیا ہے، مجھے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر لوگوں کی۔ ہمارا یہاں رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بزرگان دین کا حال یہ دیکھیں، یہ ایسا ان کا ذہن بنا ہوتا ہے، اور آپ کے مریدین کا بھی یہی ذہن بنا۔ آپ کے مریدین بھی کروڑوں مریدین ہیں، آپ کے اتاری کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، ان کا بھی یہ ذہن ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور آپ نے دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں اس قدر پہنچایا ہے کہ آپ نے اس تحریک کے 108 شعبہ جات بنائے۔ 108 شعبہ جات کے ذریعے آپ دین اسلام کا دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے حمد اور نعت کے علاوہ ساتھ منقبت اور بزرگان دین کے اوپر کئی کلام لکھے، اور آپ کے کئی سینکڑوں شعر ہیں، اور سینکڑوں صفحات پر وہ مشتمل کتاب ایک وصال بخشش ہے۔ اور آپ نے 1400 ہجری کے مطابق 1979 میں پہلی بار سفر مدینہ کی حاضری کا شرف حاصل کیا، اور اب تک کئی بار آج حج اور سفر مدینہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اور آپ کی کئی کثیر کتب ہیں اور رسائل بھی جو مشہور ہیں، وہ فیضان سنت بھی ہے، اور اگر نماز کی طرف دیکھا جائے تو آپ نے اس کی مسائل کو نماز کے احکام کی کتاب بھی لکھی، اور لوگوں کا رجحان دینے کے لیے، نماز کی ترغیب دینے کے لیے آپ نے فیضان نماز کے نام کا کتاب بھی ایک شائع کر دی، اور رمضان کے لحاظ سے فیضان رمضان کو بھی آپ نے کر دیا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں فیضان خاندان چل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے در پر آئیں تو فیضان سنت چل رہا ہوتا ہے۔ آپ صرف دین کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے جب خون کی ضرورت آئی تو یہ دعوت اسلامی کی تحریک آگے بڑھی، اور آگے بڑھ چڑھ کر انہی کے مریدین نے، محبین نے آگے بڑھ چڑھ کر خون دیا آگے لوگوں کو۔ اور جب حالات ایسے آئے کہ جب بے روزگار ہونا شروع ہو گئے لوگ، اور غربا تک وہ کھانا پہنچا رہے ہیں، پھر افطاریاں بھی اب رمضان کے حال میں افطاریاں بھی چل رہی ہیں،
اس قدر آپ دین اسلام کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس رجحان بھی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو مالی لحاظ سے بھی ان کو فائدہ پہنچانا ہے، تو چاہے جس لحاظ سے بھی ہو، آپ نے فاؤنڈیشن بنا لیا جس کے لحاظ سے غربا تک کھانا پہنچ رہا ہے، پانی پہنچ رہا ہے، لوگوں کو افطاری کروائی جا رہی ہے، کھلے عام یہ لنگر چلایا جا رہا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں بزرگان دین، اور الحمدللہ 26 رمضان آنے والا کہ آپ کے محبین اور مریدین جوش و خروش کے ساتھ یہ جشن مناتے ہیں، اور یہ فقیر بھی آپ کا غلام ہے، اور میں دل کی گہرائی سے امیر اہل سنت کو جشن ولادت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور آپ کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین۔ میرا مرشد عطا، پیر میرا